میں بہتر سمجھتا ہوں کہ لکھوں ہی، پریشان ہوں تو چلاؤں گا نہیں، بلکہ وہی پریشانی لفظوں میں ڈال دوں۔ السلام علیکم ناظرین، پرسنالٹی آف دا ویک کے ایک نئے شمارے میں آپ سبھی کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج کے اس شمارے میں ہم آج ایک ایسی شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں جو کشمیری ادب اور زبان کا ایک اہم نام ہے، ایک اسکالر، ایک پوئٹ، ایک لنگوسٹ اور ایک مصنف بھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ادب اور تعلیم کو بڑھاوا دینے میں وقف کر دیا، اور ان کی اس بے مثال خدمت کو حال ہی میں 26 جنوری کے موقع پہ پدما شری سے نوازا بھی گیا۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، آج کے پرسنالٹی آف دا ویک کے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر محمد شفیع شوق۔ تو چلیے ہمارے اس مہمان کا ہم یہاں پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت خوش آمدید ہے ہمارے اس شو میں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا تو یہاں تک آ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر، اپنا یہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ پچھلی کئی دنوں سے بہت زیادہ بزی ہیں اور آپ بہت زیادہ تھک بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بہت خوش آمدید اور شکریہ بھی۔ سر، میرا سب سے پہلا سوال رہے گا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کو ایک پریسٹیجیس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور پدما شری کی اگر ہم بات کریں وہ ہندوستان کے سب سے بڑے ایوارڈوں میں سے ایک ایوارڈ ہے۔ جی۔ آپ نے اپنا پورا زندگی تعلیم کو بڑھانے پہ وقف کر دیا ہے، جن میں آپ نے اپنا کنٹریبیوشن آپ نے بہت شروعاتی دنوں سے آپ نے دیا ہے۔ تو ہم ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کنٹریبیوشن کا سلسلہ آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کا سب سے پہلا ڈکشنری بھی آپ نے ہی بنایا ہے، آپ نے ہی پبلش کیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، اپنے کنٹریبیوشنز کے بارے میں۔ آپ نے اشارہ کیا میری لغت کی طرف، کوشر لغات۔ یہ صحیح ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے وہ چل رہا ہے اور بہت ہی مقبول ہے۔ وہ اس لیے میں نے کیا کہ میں چاہتا تھا کہ جو مونو لنگول ڈکشنری ہوتی ہے، مونو لنگول ایک ہی زبان میں، کشمیری ٹو کشمیری، بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے۔ اگر ایسا ہوتا ملٹی لنگول میں 2 دن میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ مونو لنگول جو ہوتا ہے، مثلا اگر ہم کہیں گے ہوا، اگر بائی لنگول ہوتا، پولی لنگول ہوتا، آئی کوڈ ایزیلی رائٹ ایئر اور ہوا یا کچھ وایو یا کچھ ختم۔ لیکن جب مونو لنگول ہے تو اگر آپ نے تو ویبسٹر، آکسفورڈ وغیرہ دیکھا ہوگا، وہاں تو ڈیفائن کرنا ہے ہوا کیا چیز ہے۔ بالکل، یعنی ہوا جس میں ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن وغیرہ، آکسیجن، اتنا ریشیو بھی بتانا پڑے گا۔ اسی طرح جب لاکھوں کی تعداد میں انٹریز ہوں تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ مثلا ہزاروں پھول ہیں، سب ڈکشنری میں لکھا ہے ایک طرح کا پھول، گلاب ایک طرح کا پھول ہے، لیکن یہ بتانا ہے مونولنگول ڈکشنری واٹ ٹائپ آف فلاور اٹ از، کس طرح کا پھول ہے، بوٹینیکل ڈسکرپشن دینا ہے، پورا اس کا سب ٹیکسونومی بھی دینی پڑے گی۔ تو یہ ہزاروں تعداد میں پھول ہیں، اسی طرح کیڑے مکوڑے، حیوانات وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے میری ڈکشنری کا کام بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا۔ مجھے اس میں اپنی تعلیم، جو تربیت میری تھی، وہ کام آئی، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت سارے دھکے کھائے ہیں، ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ وغیرہ، اس سے فائدہ ملا۔ مثلا میں نے BSc کیا ہے میڈیکل سائنس میں، سائنٹسٹ تو نہیں بن پایا، ڈاکٹر نہیں بن پایا، لیکن وہ کام آیا ڈکشنری میں۔ تو ہر کسی پھول کا نام بھی ہے، ٹیکسونومی، ہر کسی کیڑے، حیوان، اینیمل، سب کا ٹیکسونومی وغیرہ اس ڈکشنری میں ہے۔ یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ہر کوئی جو لیکسیکل انٹری ہے لغت میں، جو کوئی بھی لفظ ہے، اس کے بریکٹ میں دیا ہے ود ان پیرنتھیسس اس کا گرامر کیا ہے، یہ میسکولن ہے، فیمنن، مذکر ہے یا مونس ہے، اور پھر اس کا ڈکلینشن یوز کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مونولنگول ڈکشنری میں ہوتا ہے۔ تو یہ کام میرے لیے اس لحاظ سے بہت ہی مشکل تھا، لیکن مجھے 8-10 سال لگے صرف اسی کام میں۔ تو
جہاں بھی گیا میں، کبھی باہر بھی گیا، فورن کنٹریز میں بھی اپنے لیپ ٹاپ کو ساتھ لے کے ہر جگہ ایئرپورٹس پر بھی لکھتا رہا، اور یہ کمپلیٹ 1400-1500 صفحات پر مشتمل ایک لغت ہے، لوگوں میں بہت پسند کیا گیا۔ تو یہ میرا ایک طرح کا کام تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے بچپن سے ہی کتابیں لکھنا شروع کی ہیں۔ 14 سال کی عمر سے ہی میں شائع ہو چکا ہوں، بالکل 14 سال کی عمر میں، جب میں ایڈیٹر تھا اسکول میگزینز کا، پھر کالج پہنچا تو کالج میگزینز کا، اور اس کے علاوہ میں خود بھی ایک رسالہ چھاپتا تھا، آش اس کا نام تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے یوں ہی کہنے کے لیے کہ اس کی کتابت جو ہے، آج کل کمپوزنگ ہوتی ہے، اب میں کمپوز کرتا ہوں، ان دنوں لکھنا پڑتا تھا لتھو پرنٹنگ کے لیے، وہ الگ کی ایک سیاہی ہوتی تھی، الگ طرح کا کاغذ ہوا کر اس پر لکھتے تھے، اس کی امیج لی جاتی تھی لتھو پر، تو وہ کام بھی میں خود کرتا تھا اپنے قلم سے، وہ قلمیں بھی میرے پاس اب بھی موجود ہیں، وہ انک بھی موجود ہے جس سے میں لیکن پھر جب کمپیوٹر آ گیا تو شاید یہاں کشمیر میں نے ہی پہلی بار کمپیوٹر استعمال کیا ان پیج رائٹنگ کے لیے۔ ان پیج تو پہلے ہی بھی تھا، لیکن میں نے کمپوز کرنا سٹارٹ کیا، اور آج تک میں نے تقریباً 1,00,000 کے پیجز لکھے ہوں گے، مطلب کمپوز کر کے، اپنی کی سب کتابیں، اپنے بڑے بھائی صاحب کی کتابیں، لوگوں کی کتابیں، اور صبح سے شام تک میں صرف کمپیوٹر پر لکھتا ہوں۔ اور میری اس میں یہ بھی میرا یہ جو جانکاری ہے مختلف اسکرپٹس کی، مثلا دیوناگری، سنسکرت، عربک، پرشین وغیرہ، انگلش، تو وہ جانکاری بھی کام آئی اس میں، کیونکہ میں نے ایٹمالوجی جب دی اس لغت میں تو اپنے بھاشا کے لپی میں دی تھی، تو وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس لغت کو جان کر ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورڈز کہاں سے آ گئے۔ تو میری بہت ساری درجنوں کتابیں ہیں، آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف۔ آپ نے 100 سے زائد کتابیں آپ نے خود لکھی بھی ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کی ہیں، ایڈٹ بھی کیے ہیں۔ جی تو یہ اس کے علاوہ میں شاعر بھی ہوں۔ بے شک، مطلب میری جو ریکگنیشن ہے ایٹ دا نیشنل لیول، مجھے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، یہ جو کریٹیو رائٹنگ کے لیے وہ پوئٹری کلیکشن تھا، یاد آسمانوں کی۔ آپ کو 2 ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈز ملے ہیں، ایک ٹرانسلیشن کے لیے، ایک ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ارلی 2000s میں آپ کو ملے تھے۔ 2006 اور 2000 کچھ اور تھا، تو وہ 2 ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مجھے شاعری کی بنا پر ملے۔ تو میرا ایک پہلا کلیکشن تھا یاد آسمانوں کی، تو آج دوسرا ہے آ اور نو، یس اور نو، آ کی نا۔ میں جب بھی لکھتا ہوں، چاہے پوئٹری لکھوں، کہانی لکھوں یا ڈرامہ لکھوں، میں دوسری طرح سے لکھتا ہوں، عام طرح سے نہیں۔ میں سچویشن بیسڈ پر، جس میں ٹائم اور سپیس ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ورنہ پوئٹری کا کوئی جوازت ہے ہی نہیں۔ اگر وہی لکھیں جو پرانے شاعروں نے گانوں کے لیے لکھے، وہ بہت بڑی شاعری ہے، لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو پھر بار بار دہرانا، عشق و عاشقی کی باتیں کرنا، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اب آج کے دور کی شاعری یہ ہے کہ جو زمان و مکان کی ڈفرینٹ چینجنگ سچویشنز ہیں، سپیسز ہیں، ان سپیسز کو کیپچر کرنے کی، جس طرح کا اس وقت فوٹوگراف کیپچر کر رہا ہے مومنٹ، دا مومنٹ، وہ مومنٹ، وہ لمحہ ہر ایک نظم، ہر ایک شعر میں لانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ کام بھی، اور لوگوں کا کام بھی کیا، ٹرانسلیشنز کے، خاص کر میں نے جو جس پر میں خوش ہوں، بیسیکلی میں اپنے لیے لکھتا ہوں اور کسی کے لیے۔ آپ اتنا دور سے آئیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں مجھے، میں صاف بتاؤں، آپ کو میرے بارے میں کچھ انفارمیشن ادھر ادھر سے ملے، لیکن کسی نے پڑھا ہی نہیں، اور مجھے اس کا غم نہیں کہ کتنے پڑھنے والے ہیں۔ میں اپنے لیے جب بھی کوئی نظم لکھتا ہوں، افسانہ لکھتا ہوں، اپنے لیے لکھتا ہوں، کہ جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی
نئی بات سامنے آئے پھر خود ہی بار بار پڑھتا ہوں. اگر چھاپ کے دوسروں تک پہنچاتا ہوں، اگر کوئی پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے کوئی بات. لیکن میں ساتھ ساتھ جو دوسروں سے ڈفرینٹ ہے، چونکہ کچھ زبانوں پر میرا تھوڑا، کیونکہ میں نے MA انگلش میں کیا ہے، جی PhD بھی انگلش میں کیا ہے، جی لیکن پوری زندگی کشمیری پڑھا تھا اور ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی ادھر ادھر. لیکن انگریزی مجھے کام آیا، انگریزی کا علم، کہ میں نے سب کچھ انگریزی میں ٹرانسفر کیا اور وہ چھاپا. نہ صرف اپنا کلام بلکہ میڈیول ٹائمز سے آج تک جو بھی دا بیسٹ آف کشمیری لٹریچر ہے اس کو انگریزی میں لاتا ہوں، اور وہ چھپ چکا ہے اور چھپ رہا ہے. 3-4 والیوم سے آگے بھی اگر زندگی رہی تو باقی والیومز بھی آئیں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے لیے لکھتے ہیں، جی پوئٹری آپ تھوڑا ریئلسٹک لکھتے ہیں، آپ جو پرانا جو طریقہ ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر لکھتے ہیں وہ ہٹ بھی. کر آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک گریٹ لٹریچر کے لیے یا پھر ایک شاعر بننے کے لیے زندگی میں غم کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا جھوٹ ہے؟ اس کی سچ ہی ہے. کوئی آدمی غم سے نجات پائیں کیوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن غم مختلف سطحوں کا ہوتا ہے. اپنا ذاتی غم، نجی غم، اپنے بچوں کا غم، دنیا کا اپنے غم. سماج کا، دنیا کا غم، ہر طرح کے. اور جب تک غم نہ ہو تو غم ہی سے آگے بڑھتے ہیں. اسے باہر نکلنے کے لیے جو راستہ نکالتے ہیں وہی جہد بقا ہے. جہد بقا کی بنیاد ہی ہے غم اور پریشانی اور انگزائٹی. کوئی اسے دور بھاگے وہ انسانی حقیقتوں سے فرار ہے. وہ نہ تو شاعر ہو سکتا ہے، نہ سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ اسی انگزائٹی سے باہر نکلنے کے لیے، اس کنڈیشن سے باہر نکلنے کی جدوجہد جو ہے وہی جہد بقا ہے. سروائیول آف دی فٹسٹ اسی میں ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اسی میں ہے. بایولوجیکلی بھی صحیح ہے اور انسانیات کے سائیکولوجیکلی بھی صحیح ہے نا. جی ابھی کشمیری پہ آپ بہت زور دیتے ہیں کہ یہ جو کشمیری زبان ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے بھی آپ بہت کوششیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی جو نوجوان نسل ہے ان کی بھی غلطی نہیں ہے، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں. گلوبلائزیشن کی وجہ سے بھی ہم کوئی پرٹیکولر لینگویج جو ہے وہ بالکل فلوئنٹلی نہیں بول پاتے ہیں. ہم اسکولوں میں بھی دیکھیں، ہم بہت سارے لینگویجز میں بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی. تو آپ جو نئے نسلوں کو دیکھتے ہیں کشمیری زبان میں جب وہ بات کرتے ہیں، اردو بھی مکس کرتے ہیں، ہندی بھی مکس کرتے ہیں، انگلش بھی مکس کرتے ہیں، آپ کے نظر میں وہ ایک لاس ہے یا وہ ایک ایولیوشن ہے یا پھر دونوں ہے؟ بالکل آپ نے خود ہی میرے لیے آپشنز رکھے. وہ ایولیوشن ہے. میرے بچے بھی ایسی غلط ملت کی زبان بولتے ہیں، جو غلط ملت جس میں سب لینگویجز کا ادھر ادھر کے انفلوئنسز ہیں. سو کوڈ سوئچنگ ہر جگہ ہوتی. مثلا ہم جس سچویشن میں اس وقت بات کرتے، کیمرہ کو کیمرہ ہی کہیں گے، موبائل کو موبائل کہیں گے، انٹرویو کو انٹرویو کہیں گے. یہ کوڈ سوئچنگ زبان کی روح ہے کہ ہم سچویشن کے مطابق چلتے ہیں. ورنہ میں کہوں گا کشمیری زبان کو کوئی خطرہ نہیں. یہ 90% پاپولیشن کی زبان ہے، کسانوں کی زبان ہے، مزدوروں کی زبان ہے، کاتبوں اور کاسبوں کی زبان ہے، موسیقاروں کی زبان ہے. وہاں اس سطح پر تو بالکل چلتی ہے اور رواں دواں ہے. باقی زبانوں سے بھی زیادہ اس وقت بولی جاتی ہے اور کام آتی ہے. لیکن علمی سطح پر اس کو نئے علوم سے واقف کرانا ہوگا. اس میں جب نئے علوم آئیں گے، نئے علوم کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ بھی آئیں گے. ان الفاظ کو ہمیں قبول کرنا ہے. جب ہی کوئی زبان بورو کرے گی باقی زبانوں سے تبھی وہ زبان آگے بڑھے گی، ورنہ مر جائے گی. بہت ساری زبانیں دنیا میں ہیں جن کو ہم ڈیڈ لینگویجز کہتے ہیں. سنسکرت ایک عظیم زبان ہے، لیکن جیسے بہت ساری زبان، لیکن اس وقت تو ڈیڈ لینگویج ہے کیونکہ استعمال ہی نہیں کرتا کوئی.
لیکن ہم سنسکرت سے بورو کر سکتے ہیں، لیکن سنسکرت خود بورو نہیں کر پاتی کیونکہ بولنے والا نہیں. بورو ضرورت کے مطابق کرتے ہیں. جب بھی نیڈ بیسڈ بوروئنگز دو طرح کی ہیں. ایک تو نیڈ بیسڈ ہے، نیڈ فلنگ موٹیو ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے ایک لفظ چاہیے، کمپیوٹر ہے اور کیمرہ تو کیمرہ ہے، یہ نیڈ فلنگ ورڈز ہیں. دوسرا ہو پریسٹیج ویلیو، پریسٹیج کے لیے اپنی وقار کے لیے ہم کوئی اور زبان، جس طرح مثلا ہماری بچیاں اکثر جب بھی کسی ٹیچر سے بات کرتے ہیں، پروفیسر سے بات کرتے ہیں تو خواہ اردو میں بات کرتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے جو یہاں کی صرف لڑکیوں کو ہے، وہ لڑکوں کو نہیں ہے. وہ اردو میں بات کیوں؟ اس سے لگتا ہے شاید ہم بالی ووڈ سے قریب ہیں، ہم آفیشلی کریکٹ ہیں. وہ کریکشن نہیں. میں کہتا ہوں، میں نے تو گاؤں کی ایک بہت ہی پچھڑے گاؤں میں پڑھا ہے، لیکن میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس وقت آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، میں نے MA بھی انگلش میں کیا ہے، PhD بھی انگلش کیا ہے. کسی کانوینٹ یا برن ہال یا کسی اور اسٹوڈنٹ نے تو نہیں کیا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ تبھی ہے چونکہ جو کوگنیشن کی لیول پر زبان ہوتی ہے، افہام تفہیم کی زبان ہوتی ہے، وہ فرسٹ لینگویج ہوتی ہے، کمیونٹی لینگویج ہوتی ہے. جب بھی بچے کو ہم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ رکھیں تو وہ ایک نہ تو سماج کا اچھا رکن بن جاتا ہے، بلکہ سمجھ میں افہام تفہیم اس کو آتی ہے، کوگنیشن اس کی لیول اس کی بڑھتی ہے اپنی زبان میں. میں مادری زبان نہیں کہوں گا کیونکہ وہ غلط نام ہے، میں فرسٹ لینگویج کہتا ہوں، پہلی زبان جو اجتماعی زبان ہے، آس پاس کی زبان ہے. تو اس میں جب کوگنیشن صحیح ہو، علم بھی بڑھتا ہے، تو پھر ہم اس علم کو کسی اور زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں. جس کا علم ہی نہیں وہ لکھے گا کیا؟ اس لیے وہ مدر ٹنگ کے، جس کو مدر ٹنگ عام طور پر کہیں فرسٹ لینگویج سے آتا ہے. فرسٹ لینگویج کا کانسیپٹ جو ہے یہ یعنی جس سماج میں رہتا ہے، آس پاس ڈرائیور کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ جب بات کرنے میں کام آئے، وہ فرسٹ لینگویج ہے. مدر لینگویج اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ مثلا میرے بچوں کے بچے پیدا ہو گئے امریکہ میں، وہ ان کی فرسٹ لینگویج مادری زبان تو ہے ہی نہ تو یہ ہے نہ وہ ہے مادری، یعنی کہ ماں سے جو لی ہے وہ کشمیری تھی، لیکن وہ ان کی اب فرسٹ لینگویج انگلش ہے. اس لیے یہاں بھی، لیکن یہاں فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہی. لیکن کوڈ سوئچنگ الاؤڈ ہے، بہت اچھی چیز ہے، جس سے نہ صرف ہمارا کمیونیکیشن ایزی ہو جاتا ہے بلکہ زبان بھی ترقی کر پاتی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا اس بارے میں کہ یہ آپ اس کو ایک ایوولوشن کی طرح دیکھتے ہیں اور وہ ضروری بھی ہے آج کے وقت میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس وقت پیدا ہوئے ہوتے آج کے وقت میں اور آپ صرف 20 سال کے ہوتے تو کیا تب بھی آپ لٹریچر میں جانا پسند کرتے، یا پھر آج کے ٹائم پہ جو نوجوان الگ الگ فیلڈز میں جا رہے ہیں، کیا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں آج کے وقت میں ہوتا تو میں لٹریچر کی جگہ کچھ اور فیلڈ میں جاتا؟ نہیں، یہ چونکہ لٹریچر میں ایک تو مجبوری کے عالم میں لٹریچر کی طرف جاتے ہیں. مثلا ہر سال MA ڈفرینٹ لینگویجز میں ہوتا ہے تو وہاں لٹریچر ہی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی چوائس سے نہیں ہوتا ہے. وہ جب ڈویژن ہی خراب ہو جاتا ہے BA میں، پھر کہیں ایڈمیشن نہیں ملا تو چلو آرٹس میں جاتے ہیں، اردو میں جائیں گے، کشمیری میں، فارسی، ہندی میں جائیں گے. یہ الٹیمیٹ یعنی سیو کی طرح، جس طرح چھانے نہیں ہوتے نا، اسی طرح پہلے 12th کے بعد ایک سیونگ ہوتی ہے، پھر گریجویشن کے بعد، پھر پوسٹ گریجویشن کے بعد. الٹیمیٹلی اگر ادھر بھی پوسٹ گریجویشن میں کوئی اچھے نمبرات والے، وہ سائنس میں جائے گا، کسی انفارمیٹیو چیز میں جائے گا، شعبے میں جائے گا، یا اگر کچھ نہیں ملا تو انگریزی میں میری طرح. لیکن جو پچھڑے مارکس لیتے ہیں وہ مشرقی زبانوں میں وہ ادب پڑھتے ہیں لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ نہیں ہوتی. اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو شعر و ادب
پڑھتے ہیں جی وہ ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کا علم حاصل کریں، ورنہ پچھڑ جائیں گے، کچھ نہیں، نہ سمجھ پائیں گے نہ لکھ پائیں گے کچھ۔ میری بات الگ ہے، میں نے کہا ہی میں بہت سمتوں سے دھکے کھا کر جہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر میں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اگر میں 20 سال کا ہوتا کاش ایسا ہوتا آج کے وقت لیکن میرا یہ کانفیڈنس کہیے یا کچھ کہیے، میں آپ سب سے 20 سال کی جن زی سے بھی آگے ہوں۔ بے شک میں اتنے کمال کرتا ہوں کمپیوٹر پر جو آپ میں سے کوئی نہیں کر پاتا۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایزیلی یوز کرتا ہوں اور ڈفرینٹ لینگویج کے علم ہو کے ٹائپ بھی کرتا ہوں، ملٹی لینگویج سوئچنگ یعنی موبائل پر بیک وقت میں سنسکرت، انگلش، ہندی اور پرشین اور عربک اور کشمیری اور اردو 6-7 زبانوں کو میں ابھی دکھا کے کچھ بھی ہو۔ اور پھر آج کل کچھ اور چل رہا ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے وبا پھیلائی، اب پینٹنگ میں ایزیلی میں نے جو میری پروفائل پکچر ہے، میں نے کہا کہ ایک گاؤں کا لڑکا ایک ایسے سپرنگ پر سو رہا ہے جہاں پانی میں مینڈکیں ہوں۔ I dictated this kind of text to artificial. I got an image within no time. تو some frogs are jumping, romping about and sipping water. تو اتنا اچھا ہے، full of moss, green moss. یہ میرے بچپن کا ڈریم ہے، جی میں نے اس کو ویژولائز کیا اور اس کو میں پوئٹری میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہوں گا وہ ایک چھوٹی سی پوئم بنا کے دے گا۔ اب مجھ جیسے انسانوں کو کرنا کیا ہے، ہاؤ ٹو بی ڈفرینٹ فرام دس کائنڈ آف، میں نے اس نہیں کہوں گا میں ایک نئی چیز ہے، ہم کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس سے ایک چیلنج بڑھتا ہے ہمارے پینٹرز کے لیے، پوئٹس کے لیے، کہ وہ کچھ ایسا لکھیں جو اے آئی کو نہیں آئے گا، ہے نا۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ چل کے آ گئیں میرے پاس، تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں، کس بس میں آ گئیں، کس گاڑی میں آ گئیں، اس کوچے میں جہاں میں بھی کھوتا ہوں، اور تو آپ آ گئیں۔ یہ اپنی کاوش سے، اپنی جدوجہد سے، اسٹرگل سے اگر کچھ نیا لکھیں جو اے آئی کو نہیں لکھنا آئے، تب وہ اوریجنلٹی ہے۔ اوریجنلٹی کے لیے ایک بہت چیلنج ہے، ٹو بی اوریجنل از اے گریٹ تھنگ ناؤ اٹ از۔ تو میرے بچے کچھ نہیں جانتے، اگر میں سمجھوں گا، میں چیلنج کرتا ہوں نئی جن زی والوں کو، میرے خیال سے 500 آؤٹ آف 500 تو لاتے ہیں ملٹیپل چوائس سے، لیکن کہوں گا کہ ذرا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھو، دکھاؤ، لکھو کوئی اوریجنل جو اے آئی کو نہیں آئے گا، بالکل کریٹیو ہو، اوریجنل ہو۔ وائی پر بولیے کیا لکھ سکتے ہیں آپ۔ یعنی یہی ایک چیلنج ہے، یہی ایک چیلنج ہے، ہر دور میں آتا تھا اپنے، لیکن آج کی بار اس زمانے میں بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے زیادہ ہی، کیونکہ آپ کے ڈائیورس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھا، اگر سیکھ نہ پاؤ گے تو مطلب خدا نخواستہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو بی ڈفرینٹ، ڈفرنس، اور ڈفرنس یعنی ویریشن، ڈاروینین ایولیوشن میں ڈفرنس یا ویریشن جس کو کہتے ہیں، دیٹ از دا ایسنس آف لائف۔ بس کہ یو ہیو ٹو بی ڈفرینٹ فرام سفورا، ہیز ٹو بی ڈفرینٹ فرام زرکا، زرکا ہیز ٹو بی ڈفرینٹ فرام می، دا ڈفرنس شوڈ بی دیئر۔ اف یو آر آف دا سیم پروٹوٹائپ ہیں تب تو کوئی آپ کی پہچان کیا ہوگی، کچھ نہیں، پھر ہم کلون کی طرح ہوں گے، کلون کی طرح۔ اب کلون بنتے ہیں، اب کلون بھی بنتے ہیں، اب شاعروں کے بھی کلون بننے لگے، ہر کسی کے کلون بنتے ہیں۔ ایزی ہے، بہت ہی ایزی، اس لیے چیلنجنگ ہے یہ، بہت چیلنجنگ۔ اب جو گانے والے لکھنے تھے، گانا لکھنا چاہتے تھے، اس میں بھی کمال آتا، اس کو ڈکٹیٹ کرو کمپیوٹر کو، اس ردم پر مجھے دو، برابر اسی ردم میں دے گا، بنا کے دے گا، گا کے بھی دے گا، ویژولائز کر کے۔ تو پھر اس شاعر کو جو گانا، اس کو نیا کچھ ایسا لکھنا ہے جو اس کو نہیں آئے گا۔ یہ چیلنجز تو بڑھ گئے، بہت زیادہ آگے بڑھتے ہی جائیں گے۔ جی
بس تھوڑا سا اویئر رہنا ہے ہمیں خود، اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کو نہیں ختم کرنی ہے. ہرگز نہیں. اور اپنا لکھو جو خود کا آپ کا اوریجنل اپنا آٹو بایوگرافل. میں اس طرح سے کہوں گا، مثلا میں نے سینکڑوں کتابیں ٹرانسلیٹ کی، شارٹ سٹوریز وغیرہ، مگر مجھے لگا کہ جس میں اپنی بات ہو وہی اوریجنل ہے بس، اور کچھ نہیں. یعنی مثلا میں 2 کتابوں کا نام لے، 3 کتابوں کا. ایک تو میں نے سدھا مورتی جو یہاں آئی تھیں اور مجھ سے جیسے تیسے کروایا ٹرانسلیشن اپنے کلیکشن آف شارٹ سٹوریز کا، دانا کے نادا، وائز اور ادر وائز. تو بہت خوشی، نارائن مورتی خود آ گئے تھے، انفوسس کے چیف، اس کتاب کو ریلیز کرنے کشمیر یونیورسٹی. بیوی کو خوش رکھنا تھا تو خود آ گئے تو ریلیز کیا. میری بہت اچھی کتاب ہے وہ، میں ان سے ملا ہوں. لیکن کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ اس میں آٹو بایوگرافیکل سکیچز ہیں جو سدھا مورتی ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. جی. اسی طرح یہاں کشمیر میں رہ کر ایک میڈم تھی، ایک بہت ہی ذہین میڈم، پرنسپل رہی ہیں ویمنس کالج کی، پروفیسر شملہ مفتی. شملہ مفتی نے اپنی لکھی ہے میائیں کتھ، اپنی آٹو بایوگرافی 30s سے 40s تک کی لائف. اتنا اوریجنل ہے کہ جو صرف شملہ مفتی جانتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے بہت ہی اوریجنل ورک ہے. اس طرح بانڈی پورہ کے ایک بہت ہی اچھے رائٹر تھے بنسی نردوش، اس نے لکھی آخ دور این ایرا، بالکل اپنی بات لکھی ہے. اگر ایسا ہر ایک شخص دوسرے شخص سے ڈفرینٹ ہے. اگر آپ لکھیں گے اپنی آٹو بایوگرافی، وہ سفورہ کی آٹو بایوگرافی سے ڈفرینٹ ہوگا. اپنی کہانی بالکل اس میں کچھ نہیں کامن ہوگا، بالکل کچھ نہیں کامن ہوگا، لیکن اسپیس اور ٹائم کو ساتھ لے کے. سر میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ کو ایک پریسٹیجیس اعزاز سے نوازا گیا ہے، پدما شری. تو جب ہمیں ایسے آفیشیل ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے تو کیا ایک پوئٹ کے لیے پاسبل ہوتا ہے کہ وہ تب بھی ٹرانسپیرنٹ یا آنیسٹ رہے، یا پھر ان کو ایک لمیٹیشنز آ جاتی ہے، ایک بیریئر آ جاتا ہے کہ اب میں کیسے لکھوں، مطلب فریلی، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ فرمائش کے طور پر لکھتے ہیں. مثلا ریڈیو سے آ گیا، مطلب ان کا بلاوا یا ٹی وی پر بلاوا ہوتا ہے مشاعرے، ہمیں چاہیے کسی آفیشیل پروگرام کے بارے میں کچھ لکھو. وہ سستی قسم کی شاعری ہوتی ہے، وہ تو کچھ پروپیگنڈا کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو میں نے اس پدم شری کے لیے کوئی پرسوں ہی کوئی بہت ہی ذمہ دار آدمی پوچھ رہے تھے آپ نے کب اپلائی کیا تھا؟ میں نے کہا میں مر جاؤں گا اپلائی نہیں کروں گا. کیوں کروں اپلائی؟ میں نہیں کرتا اپلائی، درخواست کیوں کروں؟ تو اب یہ تو آپ لوگوں نے دیا تو ٹھیک ہے، میں نے ایکسیپٹ کیا. تو لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے بحث تفارد کے کہ میری جو نجی انفرادی انڈیویجول کچھ اگر کوئی صلاحیت ہے وہ شکار نہیں ہونی چاہیے. تو میں اپنے ڈھنگ سے ہی لکھوں گا، اپنے ڈھنگ سے ہی ٹرانسلیشن اپنے ڈھنگ سے کام کروں گا، ریسرچ کا بھی. اگر صرف کسی ڈیمانڈ کے تحت لکھیں وہ سستا لٹریچر کہلائے گا، لازماً سستا. ہاں رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں کیونکہ اب تو پدم شری ہوں میں، یعنی ہائیسٹ آنرڈ یا کچھ ایسا ورڈ لٹرل میننگ. پدم مینس ہائیسٹ، شری ہو گیا آنریبل وغیرہ. تو یہ نام ہے، محض ایک نام ہے، ایک لقب ہے. تو زیادہ سے زیادہ مجھے کہیں گے کہ اس فنکشن کی صدارت فرمائیے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کویتا کے یا افسانے یا میری رائٹنگز پر یہ متاثر نہیں کرنا چاہیے. یہ میری رسپانسبلٹی بڑھتی ہے کہ میں اپنی انفرادیت کو اور زیادہ محفوظ رکھوں. ہر کوئی کہے یہ شفیع شوقی کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں. اگر ایسا کر پاؤں تو میری حیثیت ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں لکھوں گا. ضروری کیا ہے؟ بے شک. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج تک آپ نے سینکڑوں انٹرویوز دیے ہوں گے، تو
کبھی آپ نے سوچا یا پھر چاہا کہ جو انٹرویور ہے وہ والا سوال پوچھے، لیکن انہوں نے وہ آج تک آپ سے پوچھا ہی نہیں؟ کوئی ایسا سوال رہا ہے کہ آج تک کسی بھی انٹرویور نے نہیں پوچھا لیکن آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ سے وہ سوال پوچھے؟ سب نے پہلا کوشچن پوچھا آپ کو کیسا لگا؟ یہ کیسے لگا کیا؟ کچھ نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا کوشچن پوچھے کہ آپ کس کے لیے لکھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لکھتے ہیں یا سماج کے لیے لکھتے ہیں، یا وہ اوریجنل کوشچن ہے. ایگزیکٹلی. میں کوشش کروں گا اس سوال کا جواب دینے کے لیے. میں جب بھی لکھتا ہوں ایک کریٹو ارج ہوتی ہے بے شک. کہ ایک طرح کا سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے، اس کو ریلیز کرنے کے لیے میں یا تو لکھوں یا چلاؤں یا روؤں یا ہنسوں. یہی تو ایکسپریشنز ہیں. میں بہتر سمجھتا ہوں کہ لکھوں ہی. پریشان ہوں تو چلاؤں گا نہیں، بلکہ وہی پریشانی لفظوں میں ڈال دوں. تو میں اپنے لیے لکھتا ہوں، اسینشلی میں اپنے لیے لکھتا ہوں. جب میں اپنی ہی تخلیقات پرانی پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ان میں صاف جھلک دکھتی ہے. بچپن سے آج تک میری جو بھی تخلیقات ہیں، میری شاعری ہیں، اچھے ہیں یا برے، وہ میں نہیں کہوں گا، وہ لوگوں کو بتانا پڑے گا. میں اپنے لیے لکھتا ہوں، اور اس میں یہ جو اونٹولوجیکل کریکٹر ہے، نجی کریکٹر ہے، وہی اس کی ایسنس ہے، اپنی ذات. تھینک یو سو مچ سر، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمارے اس شو کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے. بہت تو بہت شکریہ. ناظرین، آج کا شمارہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگلے شمارے میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.